ساری چیزیں آپ کلیکٹیولی لے کے چلیں, لیٹ می اشور یو کہ یہ ساری دنیا آپ کے پیروں میں بیٹھ جائے گی. مگر عامر صاحب اگر ایسی چیز ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور اللہ کرے اس طرح کی چیز ہو کہ پوری قوم کی دعائیں یہی ہیں کہ جو بھی الزام ہمارے کھلاڑیوں پہ لگائے گئے ہیں وہ غلط ثابت ہوں, ہم نیوز آف دا ورلڈ کو سکو کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ تو انگلینڈ میں بہت عرصے رہے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی بھی نیوز پیپر آپ کے بارے میں کوئی غلط چیز پرنٹ کرتا ہے اور آپ اس کو سو کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا جو ہے آپ اس کے اوپر چارج لگا سکتے ہیں, اور کروڑوں روپے سے آپ ان کو سو کر سکتے ہیں. تو نہ ہمارا کرکٹ کنٹرول بورڈ یہ کر رہا ہے اس وقت, نہ ہمارے کھلاڑی اس وقت کر رہے ہیں, کیوں نہیں کرتے ہم نیوز آف دا ورلڈ کے خلاف؟ دیکھیں بات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ابہام ابھی تک کریٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہی بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار فضول بحث میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ہمیں بحث یہ کرنی ہے کہ آگے کس طرح چلنا ہے. نیوز آف دا ورلڈ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, جو روپرٹ مرڈوک ہے, جو یہ میڈیا کا جو کنگ ہے, وہ اس کا مالک ہے, اسکائی اسپورٹ کا بھی وہ مالک ہے, اور پتہ نہیں کس چیز کی جتنا ہی بڑا ہو آدمی ہو, جتنا بڑا کسی کے بارے میں غلط تو نیوز نہیں لگا سکتے نا آج. نہیں, میں جس طرف آ رہا ہوں آپ اس کو مسکنسٹرو کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ چونکہ لائبل جو کیسز ہیں, یہ بڑا لا ان کا اسٹرانگ ہو گیا تھا انگلینڈ کا, تو یہاں پہ آپ کو بڑا کیئرفل ہونا ہے. آپ ایز اے نیوز پیپر پہلے اپنے لیگل ٹیم کو کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اگر چھاپیں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اگر وہ آپ کی لیگل ٹیم کہتی ہے یو آر سیف ٹو پبلش اٹ, تو یہ دوسری لا فرم کے پاس جاتا ہے, وہ اس دیکھ کے تو آپ کو کنفرم کرتے ہیں کہ ویدر آپ عامر صاحب, آئی نوٹس اے ویری لانگ پروسیجر اوور دیئر ٹو سو نیوز پیپر. نہیں, جب آپ خبر اخبار میں بھی چھاپتے ہیں اس طرح کی, تو بالکل لیگل ایڈوائز لے کے چھاپتے ہیں. اگر انہوں نے لیگل ایڈوائز لی بھی ہے. عامر صاحب ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ بورڈ کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ بورڈ کا جو پارٹ ہے اس وقت وہ ہائی کمیشن اور ہائی کمشنر جو ہے وہاں پہ انگلینڈ کے اندر وہ کر رہے ہیں, وہ پریس کو فیس کر رہے ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کھلاڑی جو ہیں بے گناہ ہیں, سازش ہیں, اور جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا کہیں پتہ نہیں ہے, اسکرین سے بالکل غائب ہیں. آپ کتنا بلیم کرتے ہیں اس بورڈ کو اس وقت؟ بات سمپل سی ہے, سارا ابھی تک جتنا بھی مس ہینڈل پاکستان کی کرکٹ ہوئی ہے کافی عرصے سے آپ کے سامنے ہی ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک دیم ٹو دا ٹاسک. آپ دیکھیں کہ ہر بات کے اوپر پہلے تو چیئرمین صاحب اگر ٹیم بھی اناؤنس کر رہے ہیں تو وہ چیف سلیکٹر نے اناؤنس کرنی ہے, وہ خدا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے. آپ سوچتے ہیں کہ سیاست آ گئی ہے کرکٹ کنٹرول بورڈ کے اندر, سیاسی آدمی جو ہیں جن کی ان سے رشتہ داریاں ہیں ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے؟ دیکھیں سیاست جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر آپ پالیٹکس کی اگر ڈیفینیشن پڑھتے ہیں جو ہارورڈ اور ادھر ادھر پڑھائی جاتی ہے, وہ یہی ہے نا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی بری چیز تو نہیں ہو سکتی سیاست. لیکن ہاں, اگر آپ اس سیاست کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, پرسنل ایجنڈاز کے لیے کرتے ہیں, تب جا کے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ تک تو صحیح رہتی ہے, مگر یہی سیاست جب ہے آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ میں آ جائے تو pھر یہی امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے جو اس وقت. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. سلیم یوسف صاحب, آپ بتلائیے کہ کنکلوڈ کرنے والے ہیں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ کھلاڑیوں کو اور پاکستانی قوم کو, کس طرح اپنا مورال جو ہے ہم ہائی کر سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, اس میں نمبر 1 یہ کہ پہلے ہم یہی چیز ہے کہ اللہ نہ کرے ان کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن لگے جس سے ہماری مزید بدنامی ہو. نمبر 2 یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بھی اگر ہے, اور اگر یہ سزا ان کو خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے, تو اس کو مثال بنانا چاہیے کرکٹ بورڈ کو. اگر اس کو مثال بنائیں گے تو فردر آگے کرکٹ اچھی ہوگی, لیکن ادروائز پاکستانی کرکٹ بہت زیادہ ڈیمیج آلریڈی ہو چکی ہے, مزید ڈیمیج ہو جائے گی. ناظرین, جیسے آج آپ نے دیکھا آج کی ڈسکشن سے یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہم بہت لینینٹ اسٹیپس لیتے رہے, اور جب بھی ہمارے قانون میں یہ چیزیں آئیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے پرابلمز جو ہیں, اور ہم نے کیا کیا کہ جو بھی کھلاڑی انوالو تھے اس کے اندر سمہاؤ ان کی طرف ہم نے وہ سخت اقدامات نہیں کیے, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب ہمارے جو نئے کھلاڑی آ رہے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے پریویسلی جب کھلاڑی کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آیا گیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی بڑھتی جائے گی. مگر جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا, عامر سہیل نے بھی کہا, سلیم صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب چاہیے کہ ہم سختی کا وہ کریں, مظاہرہ کریں, کیونکہ یہ سختی ہمارے لیے ضرور انیشلی تو ہمیں پرابلمس ہوں گی, مگر آنے والے جو نئے کھلاڑی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک سبق دینا ہے ان کو, اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر وہ ڈسپلن نہیں کریں گے, اور جیسے عامر نے کہا ہے کہ کسی نے ہمارے لیے سازش کی, کسی نے ہمارے لیے گڑھا کھودا, مگر اس گڑھے کے اندر ہم کیوں گرے دیکھتے ہوئے بھی کہ ہمارے سامنے ایک گڑھا ہے. ساتھ ہی ساتھ
ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جس طرح یہ ہوا ہے کہ اگر سپوز پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش ہے اور اس کے اندر جیسے یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انوالو ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس نیوز پیپر کو برطانیہ میں سو کریں، ہماری حکومت بھی کرے، ہمارا کرکٹ کنٹرول بورڈ بھی کرے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہیں کرے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر سکے۔ ساتھ ساتھ میں کرکٹ کنٹرول بورڈ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کرے اور ایسے لوگ اس کے اندر لائے جائیں جو کریڈیبل لوگ ہوں، جو ایک اس طریقے کا میسج دیں کہ اب جو ہے وہ نرمی جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم جو بھی یہ سیناریو ہے اس سے ایک اچھی طرح نکلیں گے۔ قوم کی دعائیں اس رمضان کے مہینے میں ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے یہ جو ہمارے خلاف سازش اگر یہ ہو رہی ہے تو اس سے نکال اور امبیرسمنٹ سے ہم کو بچا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ہمارے لوگوں پہ یہ ہمارے پہ ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں سلیم یوسف صاحب کا، جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب کا اور عامر سہیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔